نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے۔ حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، پھر ان سب کو خوشخبری جنت کی ملی ہوگی۔ سارے محبت سے کہہ دو ایک بار سبحان اللہ۔ صحابہ دی عظمت سناون ثوابے، صحابہ دی عظمت سناون ثوابے، غلام صحابہ صداون ثوابے۔ محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، محمد سب کہہ دو صلی اللہ، محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے اکھاں تے پلکاں بچھاون ثوابے۔ صحابہ دی عظمت تے عزت دی خاطر، صحابہ دی عزت تے عظمت دی خاطر جلسے تے محفل کراون ثوابے۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، آج جتنے حضرات آپ یہاں تشریف فرما ہیں، حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت میں یہاں اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ اس کے بدلے آپ کو، مجھے، سب کو قیامت کے دن اللہ صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا فرمائے۔ یار آمین تو کہہ دو نا۔ اب ذوق سے سنیں میرے بھائی مولانا ذکاء اللہ ظہیر صاحب آپ کے سامنے خوبصورت واز فرمائیں گے، اور خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، اور میرے بیان کرتے کرتے یہ مجمع جڑ جائے گا۔ خطبہ آپ کو انشاءاللہ عظمت صحابہ بھی سنائیں گے، عظمت اہل بیت بھی سنائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آپ حضرات پوری محبت، اس طرح آپ محبت سے، جذبے سے خطیبوں کو سنیں کہ انشاءاللہ آپ کو قرآن سننے کا بھی مزہ آئے گا، خطیبوں کو سنانے کا بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے محبت، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں کہ اہل بیت اطہار آل رسول، اللہ کے رسول امام الانبیاء والی بطحہ پیکر جود و سخا صاحب شرف و وفا، حسنین کے نانا جان فاطمہ کے ابا جان حضرت محمد الرسول اللہ، ذرا درود کی گونج پڑ جائے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آل رسول اہل بیت اطہار سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو صحابہ سے محبت نہیں رکھتا وہ بھی ایمان کی دولت و نعمت سے محروم ہے۔ جو آل رسول سے، آل بیت اطہار سے محبت نہیں رکھتا، کم رکھتا ہے، وہ بھی ایمان کی نعمت اور دولت سے، وہ بھی ایمان کی دولت اور نعمت سے محروم ہے۔ اصحاب رسول گلشن محمدی کے مہکتے پھول ہیں۔
اصحاب رسول آفتاب نبوت کی جھلملاتی کرنیں ہیں۔ اصحاب رسول وہ نفوس قدسیہ ہے زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے، وہ عظیم ترین جماعت ہے کہ جن کی کردار، جن کے چلنا، جن کا ایمان، جن کے اخلاق و کردار کو اللہ نے قرآن کے سپاروں میں بیان فرمایا، جن کے غزوات کے اندر جانا اسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جن کی ہجرتیں کرنا اللہ نے قرآن کے سپاروں میں اس کا تذکرہ فرمایا، جن کے ایمان افروز باتیں اور ایمان افروز قربانیوں کے واقعات اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کے سپاروں میں فرمایا۔ اصحاب رسول وہ نفوس قدسیہ ہے، رسول رحمت حبیب کبریا آمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار ہوبدار ساتھی ہے۔ اصحاب رسول وہ ہیں جن کے دم قدم جہاں لگتے گئے ظلمتیں ضیاء میں بدلتی گئی، اندھیرے روشنیوں میں بدلتے گئے، اور کفر کے شہر اصحاب رسول کے قدم لگنے سے توحید کے شہر، ایمان کے شہر اور محمد مصطفیٰ کی عظمت کے پرچم جن شہروں پہ لہراتے چلے گئے وہ شہر تھے جہاں صحابہ کے دم قدم لگتے گئے۔ اور اصحاب رسول وہ ہے، کس کس کا میں تذکرہ کروں، سلام ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر وفاؤں کے بادشاہ ہے، وفاؤں کے پیکر تھے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو سلام، جن کے بارے میں رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے احسانات کے بدلے دنیا میں چکا دیے، لیکن ابو بکر نے نبوت پہ اتنے احسانات کیے کہ میں محمد ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکتا۔ اللہ قیامت کے دن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ سلام ہو حضرت فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ ہو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پر کہ جو خلیفہ ثانی ہے، جو مراد پیغمبر ہے، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کی وجہ سے دامن اسلام میں آباد ہوئے۔ سلام ہو حضرت فاروق اعظم پر جنہوں نے اسلام کے لیے ہر قربانی پیش کر دی تھی، اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد علی بھی ہے، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو سسر رسول بھی ہے، وہ حضرت فاروق اعظم کی عظمتوں کو سلام ہو۔ میں اصحاب رسول کی بات کر رہا ہوں، سلام و عظمت ہو اس عثمان ابن عفان پر جو حیا کا پیکر تھا، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ ہم زلف حیدر تھے اور داماد پیغمبر تھے، کاتب قرآن تھے، خلیفہ ثالث تھے، حضرت عثمان ابن عفان جن کی دولتیں خرچ ہوتی گئی، مسجد نبوی کو توسیع ملتی گئی، مدینہ میں کڑوے کنویں کا پانی حضرت عثمان کی دولتوں کے خریدا جاتا رہا، جو سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارتیں پاتے گئے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان پہ سلام ہو، سلام ہو حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح خیبر ہے، شیر خدا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جو داماد پیغمبر ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمتوں کو سلام، ان کی شان اور مقام اور رفعتوں کو سلام۔ سلام ہو صحابہ کی جماعت پر، حضرت حسن و حسین نواسہ رسول، ان کی عظمتوں کو سلام۔ حضرت امیر شام، حضرت امیر معاویہ کاتب قرآن کی عظمتوں کو سلام۔ حضرت صحابہ کرام کی پوری جماعت، حضرت سعد کو سلام، حضرت سعید کو سلام۔ میں اصحاب رسول کی بات کس طرح سے بیان کروں، آؤ ذرا سنتے چلے جائیے کہ اصحاب رسول وہ ہے جن کو اللہ نے اس زندگی کے اندر معاف کر دیا ہے۔ میرا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ
عقیدہ ہے کہ صحابہ وہ ہے جن کو اللہ نے مغفور بنا دیا ہے. صحابہ کی دنیا کی زندگی میں اللہ نے انہیں معاف کر کے صحابہ کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ دنیا کی زندگی میں صحابہ پہ راضی ہو گیا. صحابہ اپنے رب پہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گیا. شان صحابہ، شان قرآن، شان عظمت، شان ابو بکر، ساتھی تھوڑا سا آگے آ جائیں. شان عثمان غنی، شان علی احمد شریف صاحب. تسی سارے بھی زندہ باد. اے جڑے پیچھے ساتھی تھوڑے جگہ بیٹھ جو محفل دا ماحول بن جائے. پھر دیکھنا مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب تو قرآن سنیں گے توڑے سینے چ انشاءاللہ ٹھنڈ. میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا ہوں صحابہ کو تاریخ میں نہ پڑھ، صحابہ کو الحم سے لے کر والناس تک قرآن کے پاروں میں پڑھا کر. یار سبحان اللہ ہی کہہ دو. آپ محبت سے سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ محفل میں بڑا انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف دبالا ہوگا. کہو انشاءاللہ. میں عرض کر رہا ہوں صحابہ جن کے کردار کا تذکرہ اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بیان فرما دیا. اگر آپ پھر ایک بار سبحان اللہ کہو تو میں ایک خوبصورت صحابی کی بات کروں. صحابہ کے کردار کا تذکرہ عرش والے رب نے قرآن کے پاروں میں کس طرح سے فرمایا. اللہ کے رسول مدنی کریم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ. میں دیکھتا ہوں کس کس کو کتنا میرے نبی سے پیار ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو اللہ نے قرآن کے پاروں میں کس طرح بیان کیا. آپ ذرا توجہ کرتے چلے جائیے اور بات کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں تاکہ میرا اور آپ کا سبھی کا ایمان تازہ ہو. اصحاب رسول کے کردار کو اللہ نے قرآن کی آیات میں کس طرح بیان فرمایا. اللہ کے رسول حبیب کبریا احمد مجتبیٰ نیر تابہ شاہ امم سلطان مدینہ حسنین کے نانا جان فاطمۃ الزہرا کے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے سبھی گھروں میں پتہ کیا مہمانوں کی تواضع کے لیے، کھانے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے مدنی کریم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے مہمانوں کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے گھر میں جب مہمانوں کو لے کر پہنچتے ہیں گھر میں پتہ چلا کہ چند ٹکڑے پڑے ہیں. بچوں کو بھوکا سلا دیا اور چراغ بھی بجھا دیا. مہمانوں کے پاس بیٹھ گئے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو، رحمت والے نبی کے مہمانوں کو یوں کھانا کھلا رہے ہیں. ادھر جبریل تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے قرآن کی آیت بن آ جاتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اوکے وہ تو اپنوں کے، وہ تو اپنے ساتھیوں کے لیے، وہ اپنے مہمانوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے وفاداروں کے لیے یوں جانثاری کا، یوں اس طرح وہ قربانی کا احسار کا منظر پیش کرتے ہیں کہ اللہ اسے قرآن کی آیات بنا دیتا ہے. آپ پر سن قرآن میں صحابہ کا تذکرہ کہ صحابہ اللہ کی ذات پر اگر ایمان لاتے ہیں قرآن اس کا بھی تذکرہ یوں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ صحابہ کے ایمان کو قرآن میں اس طرح بیان فرماتا ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی ایمان لانا چاہتا ہے، کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر اس وقت تک اللہ اس کے ایمان
ایمان کو قبول نہیں فرمائے گا جب تک صحابہ کی طرح وہ ایمان قبول نہیں کرتا، جب تک صحابہ کی طرح وہ ایمان لے کر نہیں آتا۔ صحابہ کے ایمان کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں کہ صحابہ کے انتخاب اللہ نے خود عرش پہ فرمایا، اور اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں فرما دیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ صحابہ کا انتخاب اللہ نے خود قرآن میں یہ بیان فرمایا کہ صحابہ ایمان کے دائرے میں اپنی مرضی سے داخل نہیں ہوئے، صحابہ عرش والے رب کا، صحابہ کائنات کے بادشاہ تھا، صحابہ رب السماوات والارض کا انتخاب تھے کہ اللہ نے صحابہ کا انتخاب فرما کے انہیں صحابی بنا دیا۔ صحابہ کے دلوں کی تطہیر کا تذکرہ، صحابہ کے دلوں کی نیکی کا تذکرہ آپ قرآن سے پوچھ، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ صحابہ کے دلوں کے ایمان کے تذکرے رب نے قرآن میں بیان فرما دیے، صحابہ کس طرح محمد مصطفیٰ کے ساتھی، کس طرح صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، کس طرح صحابہ دشمن پہ چپٹنے والے۔ قرآن نے یہ تذکرہ فرما دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کس طرح صحابہ کا قرآن میں پروردگار نے تذکرہ فرما دیا، اوذوا فی سبیل اللہ فی سبیلی، کہ صحابہ کس طرح اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے بازو کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے جسم کے ایک ایک جسم کے ٹکڑے اللہ کے لیے کروا دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ آج صحابہ کا تذکرہ اگر تو پوچھنا چاہتا ہے، صحابہ اگر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، الذین آمنوا وہاجروا، صحابہ کا تذکرہ ہجرت اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ صحابہ بدر میں تو اللہ کا قرآن وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صحابہ بدر میں تھے، تذکرہ قرآن میں صحابہ احد میں تھے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، تذکرہ قرآن میں صحابہ خندق کے میدان میں، تذکرہ قرآن میں ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ صحابہ اگر اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے، ہاتھ میں تلواریں لے کر اگر بدر میں کھڑے، اگر احد میں کھڑے، اگر خندق میں کھڑے، اگر خیبر میں کھڑے، تذکرہ قرآن میں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، صحابہ جہاں بھی کھڑے، اگر بیت رضوان اس درخت کے نیچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ بیعت کر کے کھڑے، تذکرہ قرآن میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو صحابہ کو تاریخ میں نہ پڑھ، صحابہ کو پڑھ، صحابہ کی سیرت دے، صحابہ کی عظمت دے، اور ہم سے لے کر والناس تک تو قرآن پڑھتا جا، تجھے عظمت صحابہ قرآن بتاتا چلا جائے گا۔ صحابہ سے محبت کرنے والوں یوں نعرے لگتے ہیں صحابہ کے، عظمت صحابہ، ہاتھ کھڑے کر کے دونوں، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ اور یہاں یہ تذکرہ بھی کرتا چلا جاؤں، صحابہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے، کہو سبحان اللہ۔ میری بات ہو آپ جھٹلا دینا، یہ وہ منبر ہے جب بھی بات کرتا ہے رب کے قرآن کی بات کرتا ہے، صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات کرتا ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ آپس میں، بولو تو صحیح، صحابہ آپس میں، یار اونچی آواز سے بولو، صحابہ آپس میں
محبت کرنے والے، اور میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں تجھے صحیح بخاری کی حدیث تیرے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اور مومنوں کی ماں عائشہ، طیبہ عائشہ، حبیبہ کائنات عائشہ، عفیفہ کائنات عائشہ، صدیقہ بنت صدیق، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہے۔ پھر ماں جی کی بات آ گئی، میں پھر تیرے دامن میں یہ موتی پھینکتا چلا جاؤں۔ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ دیا، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب احد کا معرکہ ہو رہا تھا، جب پیچھے والی صفے اور آگے والی صحابہ کرام کی صفوں میں یہ ابلیس نے، شیطان نے یہ وہاں آواز ماری کہ پیچھے آگے والو ذرا پیچھے سے دیکھو، آگے والی صفے بھی اور پیچھے والی صفے بھی باہم ایک دوسرے پر تلوار چلا رہی تھی۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حضرت یمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ تلواریں چل رہی تھی۔ حضرت حذیفہ نے دور سے دیکھا اور کہا او میرے ساتھیوں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے جس پہ تلوار چل رہی ہے۔ صفے آپس میں گتھم گتھم ہو چکی تھی، کوئی کسی کو آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے حالات میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد قتل ہو چکے تھے، لیکن حضرت حذیفہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں کو پتہ نہیں چلا، ان کی تلواروں سے میرا باپ وہ قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی آپس میں محبت دیکھیے، صحیح بخاری کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ حضرت حذیفہ کیا فرما رہے ہیں؟ غفر اللہ لکم، اللہ میرے ساتھیوں اللہ تمہیں معاف فرما دے، میرے ساتھیوں اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ کوئی ایک موقع ہو میں بیان کروں، کوئی دو موقع ہو میں بیان کروں، 20 موقع تھے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ صحابہ وہ تھے تو دشمن کے لیے بڑے گرم تھے اور آپس کے اندر صحابہ بڑے نرم تھے۔ اور اگلی بات کہ صحابہ اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے تھے، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کا اہل بیت سے بڑا پیار تھا، آپس میں بڑی محبتیں تھی، آپس میں بڑی محبتیں تھی۔ صحابہ کے پیار اہل بیت سے تذکرہ کہاں کہاں سے کروں، تذکرہ کہاں کہاں سے شروع کروں، تذکرہ کہاں کہاں پہ ختم کروں۔ ذرا سنتا چلا جا کہ صحابہ کا آپس میں پیار کیسا تھا، صحابہ کی آپس میں محبتیں کیسی تھی، صحابہ کی اہل بیت اطہار سے، آل رسول سے کیسی محبتیں تھی کہ صحابہ کی اہل بیت سے ایسا پیار تھا کہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہے کہ اماں جی بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کی چادر کے نیچے جناب سیدنا علی کو بلا لیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس چادر کے نیچے بٹھا لیا، سیدنا حسن کو بھی اس چادر کے نیچے بٹھا لیا،
सैयदना हुसैन को भी उस चादर के नीचे बिठा लिया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान सूरा अहज़ाब की इस आयत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाया था। और यहाँ देखिए इस हदीस को बयान करने वाली उम्मुल मोमिनीन माजी आयशा सिद्दीक़ा है। सहाबा की आले बैत से जरा मोहब्बत की ये झलक भी देखिए कि जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हज़रत फातिमा ज़हरा से जब शादी होती है, जरा उसके पस मंजर को देखिए कि अल्लाह के रसूल सैयदना अबू बकर से, सैयदना उमर से मशवरा तलब करते हैं कि मैंने फातिमा ज़हरा अपनी लाडली बेटी का रिश्ता करना है। जनाब अबू बकर का मशवरा, जनाब उमर का मशवरा कि आप अपनी लाडली बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा बतूल का रिश्ता जनाब अली से कर दीजिए। जनाब अली से जब मशवरा किया गया, हजरत अली बड़े खुश हो जाते हैं। हजरत अली का हजरत फातिमा के साथ जब रिश्ता तय हो जाता है, जब शादी के लिए जब मुकर्रर कर दिया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली हक मेर के लिए कुछ लेकर आओ। जनाब अली के पास जो तलवार थी, जो सिर्रा थी, मदीना के बाजार में जब उसे फरोख्त करने लगते हैं, हजरत अली उसका रेट लगवाते हैं। जनाब उस्मान भी मदीना के बाजार में मौजूद है। हजरत अली को देखा, जनाब उस्मान हजरत अली के पास आ जाते हैं, कहते हैं अली बताओ आपका यहाँ आना कैसे हुआ। जनाब अली फरमाते हैं ए हजरत उस्मान, मैं ये तलवार बेचना चाहता हूँ और अपने हक मेहर का बंदोबस्त करना चाहता हूँ। हजरत उस्मान ने अपनी जेब में हाथ मारा, 480 दिरहम निकाल कर हजरत अली की झोली में डाल दिए और तलवार ले ली और जिर्रा भी ले ली। हजरत अली जा रहे थे, हजरत उस्मान ने हजरत अली को पीछे से बुलाया और वापस बुला के कहा अली ये जिर्रा भी ले जाओ, अली ये तलवार भी ले जाओ। यहाँ देखिए मोहब्बतों का कैसा समा था, मोहब्बतों का कैसा मंजर था कि यहाँ शादी हजरत अली की हजरत फातिमा से हो रही है, उसका खर्चा हजरत उस्मान अदा कर रहे हैं, उसके गवाह जहाँ अबू बकर है वहाँ हजरत उमर है। ये सहाबा की मोहब्बत थी कि शादी अली की थी, गवाह अबू बकर बन जाता है, गवाह उमर बन जाता है। शादी सैयदना अली की फातिमा से थी तो उसका खर्चा उठाने वाला हजरत उस्मान नजर आता है। सबका जो रजी अल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, खतीब इस्लाम मेरे भाई हजरत मौलाना ज़काउल्लाह ज़हीर साहब आकर बैठ गए। अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। सहाबा की कुर्बानियाँ कहाँ कहाँ से उसका तस्करा हो, कहाँ कहाँ से उसका तस्करा ख़त्म किया जाए। किस किस सहाबी रसूल की हिजरत की दास्तानें आपके सामने रखूँ, किसने किस तरह से अपने ख़ानदान को छोड़ा। मैं किस सहाबी का तस्करा आपके सामने रखूँ, किस किस ने अल्लाह के दीन के लिए अपना वतन छोड़ा। मैं किस किस का तस्करा आपके सामने रखूँ। कौन कौन सा सहाबी रसूल है कि जिसने अल्लाह के दीन के लिए अपनी गर्दन कटा दी। मैं किस किस का तस्करा आपके सामने रखूं, जरा तवज्जो से सुनते चले जाइए। चंद मिनटों की बात है, सहाबा का ईमान अफरोज तस्करा कि किस सहाबी रसूल की वह हिजरत की बात सुनाओ जिसने अल्लाह के दीन के लिए कहीं अपना घर छोड़ा, किसने अल्लाह के दीन के लिए कहीं अपने माँ बाप छोड़े, कहीं अल्लाह के दीन के लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। किस किस सहाबी रसूल का तस्करा करूं कि जिसको अल्लाह के दीन के लिए इतना मारा जाता कि ज़हनी तवाज़न भी वो ख़त्म हो जाता। कि सहाबी रसूल का मैं तस्करा करूं कि जिसने अपना सारा माल अल्लाह के दीन के लिए लुटा दिया, कुर्बान कर दिया। आज जरा सुनता चला जा, ये कौन सहाबी रसूल है जिसने अल्लाह के दीन को जब कबूल किया था। मोहम्मद अरबी का जब कलमा पढ़ा था तो इसके
چچا نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ جب یہ گھر سے نکال دیا گیا، یہ رات کی تاریکیوں میں مدینہ پہنچتا ہے، مسجد نبوی میں پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کا دین قبول کیا، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تو میرے چچا نے گھر سے نکال دیا ہے، میرے بدن کے کپڑے اتروا دیے، میری ماں نے دیکھا تو مجھے یہ چادر دے دی ہے جس کے میں نے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بدن کو ڈھانپا ہے، میں آپ کے پاس آ پہنچا ہوں۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آ گیا ہے، ایمان بچا کے آ گیا ہے، اب تیری شام میں تیری صبح میرے پاس ٹھہرے گی۔ یہ صاحب صفہ میں شامل ہو گیا، عبدالعزیٰ اس کا نام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام حضرت عبداللہ ذوالبجادین رکھ دیا، اور غزوہ تبوک کا جب موقع آتا ہے، عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب تبوک کے غزوہ میں مجاہدین کا پڑاؤ ہوتا ہے، غزوہ تبوک میں اس پڑاؤ پہ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کے وفات ہونے پر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کا بستر میں نے خالی پایا، میں نے ابو بکر صدیق کا بستر دیکھا خالی پایا، جناب عمر کا بستر دیکھا خالی پایا، میں تلاش میں نکل گیا، میں نے ایک طرف روشنی دیکھی، میں نے وہاں پہنچا، میں نے منظر کیا دیکھا کہ عبداللہ ذوالبجادین کی میت کو محمد مصطفیٰ قبر میں اتار رہے ہیں۔ میں نے منظر دیکھا، عبداللہ ذوالبجادین تو گھر چھوڑ کے آیا تھا، تجھے تو گھر سے نکال دیا گیا تھا، لیکن آج کتنا نصیب اور مقدر ہے کہ محمد مصطفیٰ کے وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں سے آج تجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ماسغ البصر آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، عبداللہ ذوالبجادین کے چہرے پہ گر رہے تھے، نبوت دعا کر رہی تھی، اللہ عبداللہ ذوالبجادین پہ میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عرش پہ عبداللہ پہ راضی ہو جا۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ۔ اور حضرات، آج ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہے کہ نہیں ہے جی؟ جس کو یقین ہاتھ کھڑا کر کے کو ہم سب صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ایک پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ آل بیت اطہار سے ہم سب محبت کرنے والے ہیں، آل رسول سے ہم سب محبت کرنے والے ہیں۔ مسئلہ اصحاب رسول کی عزت کہو، مسئلہ صحابہ کے دفاع کہو، مسئلہ ختم نبوت کے دفاع کہو، مسئلہ مساجد کے دفاع کہو، مسئلہ مدارس اسلامیہ کے دفاع کہو، مسئلہ پارلیمنٹ میں اسلامی قانون کی عملداری کہو، مسئلہ پاکستان کے تحفظ کہو، پاکستان کی سرحدوں کے تحفظ کہو، مسئلہ اپنے کشمیری مظلوم بھائیوں کی مدد کہو، مسئلہ ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمانوں کی عزت کے تحفظ کہو، مسئلہ اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی آزادی کہو۔ انشاءاللہ حضرت حافظ سعید کے سپاہی بن کر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک ایک کارکن اپنی تمام دینی جماعتوں کے ساتھیوں کو ملا کر پوری پاکستانی قوم کو متحد کر کے انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کی آزادی کے لیے بھی مال خرچ کرتے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اس ملک پاکستان جو دنیا کفر کی آنکھ میں کل بھی کھٹکتا تھا، آج بھی کھٹکتا ہے، پوری پاکستانی قوم کو اتحاد کی لڑائی میں بڑھا کے انشاءاللہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کا پاکستان، اس کے ایک ایک شہر کا، دیہاتوں کا، گاؤں کا، سرحدوں کا دفاع کرتے رہیں گے۔ ہرے ہے شاخ تمنا، ابھی چلے تو نہیں، تبھی ہے آگے جگر مگر بجھے تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شواروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اقبال اس قوم کو یہ پیغام دیا کرتا تھا،
تھا کہ ہم ہی تیرے مال کا آراؤں میں لٹتے کبھی خشکیوں میں کبھی دریاؤں میں دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے شہیدوں کے لہو سے جو زمین سراب ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے جو زمین سراب ہوتی ہے ہاتھ کھڑے کر کے میرے یہ شعر سنیے شہیدوں کے لہو سے جو زمین سراب ہوتی ہے شہیدوں کے لہو سے جو زمین سراب ہوتی ہے بڑی سرسبز ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے انشاءاللہ